فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وعمدا ممدودا والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی و انا من الحسین صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی قدر، الفاظ رسول ہیں کہ جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رسالت ہو رہا ہے کہ دیکھو حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے یہ ایک منیت کا سلسلہ ہے جس کے لیے رسول بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور خدا کی قسم دیکھیے رسول کی ذات جو ہمارے دین میں ہے وہ مرکزی ذات ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہمارا مرکزی عقیدہ ہے، چاہے وہ جناب نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہو، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ عظمت توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم بس تمہیداً کچھ دیر فضائل عرض کر دوں اور اس کے بعد مصائب بیان کرنا مقصود ہے، مگر سب کی اپنی اپنی منزل یقین ہے۔ دیکھیے وہ ابراہیم ہے، آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی، پالنے والے تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آپ غور فرمانے، قابل غور بات ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے رب ارینی کیف تحیی الموتی، پالنے والے تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں اپنے اپنے منزل یقین کی بات ہے۔ وہ ابراہیم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وہ علی ہے کہ جو ٹھوکر ماری مردہ بولا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے عزاداری کی مخالفت میں لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ ماضی میں بھی کیا ہے، اس زمانے میں بھی کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عزاداری بدعت ہے معاذ اللہ، عزاداری کے خلاف بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں، شہر کی دیواروں میں چسپاں کرتے ہیں، مگر ہمارے قوم کے جوان جب علم لے کے آگے بڑھتے ہیں، جب تابوت لے کے آگے بڑھتے ہیں، جب تعزیہ لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انہی بینروں اور پوسٹروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جلوس عزا بھی لے کے چل رہے ہیں، یزیدیت کے منہ پہ تماچے بھی لگا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے آج فرش خاک ہے، پھر بھی میں مومنین سے کہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آج تکلف نہ کریں، تھوڑا تھوڑا ادھر آ جائیں تو ذرا سی میری نصرت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اپنے اپنے منزل یقین کی بات ہے۔ خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری گواہیاں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی توحید کا اعلان ہو،
ہم مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی ہم سے آپ سے پلٹ کے سوال کر لے کہ ہیں تو کہاں ہیں؟ قابل غور بات ہے کہ ہیں تو کہاں ہیں؟ خدا کی قسم آج بھی ایک محمد ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، 1,23,999 انبیاء آئے اور سب کے سردار کا نام ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ رسالت ختم ہوا ہے، لیکن سلسلہ محمدیت کے لیے پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے کہ محمدیت کا سلسلہ دائم بھی ہے، حکم رب سے پردہ غیب میں قائم بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم دیکھیے ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے توحید کی گواہی میں عرض کر رہا تھا اپنے اپنے دور میں ہر زمانے کے نبی نے دی ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی دی۔ کس انداز میں دی کہ ایک مرتبہ اشارہ کیا چاند شق ہو گیا، لفظوں کو بدل کے کہوں کہ چاند شق ہو گیا، ابو سفیان کا چہرہ فق ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ درخت کو آواز دی، درخت ہمارے نبی کو سلام کر رہا ہے، سنگریزے ہمارے نبی کے ہاتھوں پہ کلام کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ نبوت کا معجزہ ہوتا ہے، یہ گواہیاں دی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم شب ہجرت جب کائنات کے سب سے بڑے رسول نے کہا کہ یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ دیکھیے ہم علی کی شجاعت بیان کرتے ہیں، اور ہم نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ اس لیے کہ ہم اس ذکر کے لیے وقف ہیں، بلکہ وقف الاولاد ہیں۔ ہم اسی ذکر کے لیے خلق ہوتے ہیں، ہم اسی ذکر کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب کہا ہے نا کہ یا علی نم علی فراشی، دیکھیے خدا کی قسم اللہ پہ جو یقین رکھتا ہے وہ ایسے رکھتا ہے۔ کہا ہے کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے، اور خدا کی قسم جب بستر بدلتا ہے تو جلدی نیند نہیں آتی، جب جگہ بدلتی ہے تو جلدی نیند نہیں آتی۔ رسول نے کہا کہ سو جائیے، اس لیے بھی کہا کہ علی بچپن سے بستر رسول پہ سونے کے عادی تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے یہ ایک نور کا سلسلہ ہے، اور یہ ایک نورانی سلسلہ ہے۔ اس دن علی شب ہجرت بستر پہ سو گئے، اور اہتمام کیا ہے کہ عرش پر خدا نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ کہا جبرائیل سے کہا کہ بتاؤ ایسی شجاعت تم سے ممکن ہے، ایسا جذبہ ایثار تم سے ممکن ہے، قربانی کا یہ جذبہ تم سے ممکن ہے؟ کہا مجھ سے نہیں ممکن ہے۔ میکائیل سے کہا میرے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ علی کے سرہانے اور پیتیانے پہرا دو۔ اللہ کے دو مقرب فرشتے، اللہ کے دو مقرب فرشتے، ایک علی کے سرہانے ہیں، ایک علی کے پیتیانے ہیں، بار بار مولا کائنات کی حفاظت میں پہرا دے رہے ہیں۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خطرہ تو رسول کو تھا، یہ پہرا علی کے ارد گرد کیوں ہے؟ بھئی خطرہ تو رسول کو تھا، یہ پہلا علی کے ارد گرد کیوں ہے؟ مگر میں نے علی کے سلسلے میں رسول کی ایک حدیث پڑھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تب میری سمجھ میں آ گیا کہ جب خطرہ گھر کو ہوتا ہے تو پہرا در پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے جو گواہیوں کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، یا جو ان کے
सच्चे औसिया होते हैं, औलिया होते हैं, उनका तरीक़ा, उनका मिजाज कभी बदलता नहीं है। इसलिए कि जो मिनन्नास हैं वो और हैं, जो मिनल्लाह हैं वो और हैं। दोनों के कैफियत में बहुत फ़र्क है। आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, वल्लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और देखो तुम अल्लाह के तरीक़े में कोई तब्दीली न पाओगे। जो कल था वही आज है, वही क़यामत तक होगा। देखिए हमारी आपकी ज़िंदगी के 3 मरहले हैं। खुदा की कसम हमारे लिए जो मरहले हैं वो 3 मरहले हैं। पहला मरहला कौन सा है? पहला है हयात का। हयात में हम जब भी किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो ज़बान से क्या निकलता है? या अली मदद। देखिए जब भी हम मुश्किलों में घिरे, ये जो जवान बैठे हैं, कल जब इनका सिन कम था और इन्होंने चलना सीखा था, एक मर्तबा अभी चलने का आगाज ही हुआ था कि कदमों में लग़्ज़िश हुई थी, तो माँ ने क्या सिखाया था कि बेटा कहो या अली मदद। देखिए अच्छी औलाद वही है कि जो सबका सिखाया हुआ सबक भूल जाए मगर माँ का सिखाया हुआ सबक न भूले। न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, अली के नाम का अब तक मज़ा ज़बान में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए पहला मरहला है हयात का मरहला। हयात में हम जहां भी मुश्किल में घिरे, हमारे लबों पे नाम अली आ गया। दूसरा मरहला है ममात का मरहला। देखिए आज हम कब्रों पे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, खुदा की कसम हमारे घरों की जो कब्रें होती हैं वो भी इधर उधर नहीं होती, पाकीज़ा जवार में होती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम जिंदगी में तो इनका नाम लेते ही लेते हैं, अगर आगोश कब्र में भी आते हैं तो किसी और को नहीं पुकारते हैं, अली ही को पुकारते हैं। आप गौर फरमा रहे हैं। और देखिए अहले ईमान का तरीका भी यही है। ईसा जब महद में है तो क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम सब का भी रब है, बस ये सिरात मुस्तकीम है, उसी की इबादत करो। देखिए ईसा ने कहा हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। फ़ख्र ईसा ने कहा मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए खुदा की कसम जितने रिश्ते, बस गुफ्तगू तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कि आज मुनासिब तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइब पढ़े जाएं, मगर जो फ़ज़ाइल अर्ज़ कर रहा हूँ तमहीदन लिल मसाइब। देखिए हम एक कब्रों पे बैठ के मजलिस सुन रहे हैं। कब्र वो जगह होती है कि जहाँ मुकम्मल तारीकी होती है। भाई जहाँ से कब्र की हद शुरू होती है, जहाँ से कब्र की सरहद शुरू होती है, सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाते हैं, सारे रिश्ते वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ से कब्र की हद शुरू होती है, जहाँ से कब्र की सरहद शुरू होती है, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो रिफ़ाक़त का रिश्ता हो, चाहे वो अख़ुवत का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, दुनिया के जितने रिश्ते होते हैं जहां से कब्र की हद शुरू होती है वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मगर हमारी कौम के जवान क्या नारा लगाते हैं कि तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। आप गौर फरमा रहे क्या नारा लगाते हैं कि तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। अरे अली अली में तकल्लुफ करेंगे तो किसको पुकारेंगे? तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर। खुदा की कसम दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो सब कब्र के बाहर हैं। सिर्फ एक रिश्ता है मोहब्बत अली है जो कब्र के इधर भी है, इधर भी है।
یہ علی کی محبت ہے جو قبر میں کام آئے گی اور محشر میں کام آئے گی۔ خدا کی قسم علی نے بھی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، حسن نے صلح کر کے گواہی دی، حسین نے میدان کربلا میں نو کے نیزہ کے منبر سے گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے عزادار موجود ہیں خدا کی قسم جو بیعت طلب کر رہے تھے حسین ابن علی سے، آج کہیں کربلا میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج یہ جو مشی ہو رہی ہے نا نجف سے اور کربلا کے درمیان، خدا کی قسم ایک ایک اٹھتا ہوا قدم ایک ایک مشی کرنے والے کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیعت کے جنازے کو رونتا ہوا جا رہا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہوا جا رہا ہے، ایک ایک اٹھتا ہوا قدم۔ اور خدا کی قسم دنیا کیا سب سے بڑا دسترخوان، اور دیکھیے کربلا کوئی بہت بڑی آبادی کا شہر نہیں ہے، کوئی بہت بڑی آبادی کا شہر نہیں ہے کربلا، مختصر سی آبادی کا شہر ہے کربلا۔ اب ذرا سا یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اس مختصر سی آبادی کے شہر میں اتنا بڑا مجمع سماتا ہے تو سماتا کیسے؟ بقول والد محترم کے کہ ایسا ہی سماتا ہے کہ جیسے قرآن ایک نقطے میں سماتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں آج دو ہی طرح کی انجمنیں ہمیں زمانے میں نظر آ رہی ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے شہر میں ماتمی انجمنوں نے بہت محنت کی ہے، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں گئے، رات بھر شب بیداریاں کیے، اور خدا کی قسم کل کی شب سب بیدار رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں دو ہی طرح کی انجمنیں ہیں، ایک عرش پا تاروں کی انجمن، ایک فرش پا سرور کے عزاداروں کی انجمن۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب میں دو مصرے سنا رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے چند برس پہلے اردو کے اخبار میں ایک سرخی آئی تھی، مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر یہ جو جمع غفیر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو ایک اردو کے اخبار میں یہ دو مصروں سے سرخی لگائی گئی تھی، وہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اور بات کو تمام کروں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا کہ دو ہی طرح کی انجمنیں نظر آ رہی ہیں، ایک عرش پر تاروں کی انجمن، ایک فرش پر سرور کے عزاداروں کی انجمن۔ اب سنیے اور میں نے بات کو تمام کیا کہ شرما رہی ہے عرش پا تاروں کی انجمن، شرما رہی ہے عرش پا تاروں کی انجمن سرور کے زائرین کی تعداد دیکھ کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں تو خدا کی قسم آج کوئی کربلا میں بھوکا ہو تو اس کے لیے طرح طرح کی غذائیں بھی موجود ہیں۔ آج کربلا میں کسی کو پیاس لگے تو نہ جانے کتنی سبیلیں رکھی ہوئی ہیں، مگر خدا کی قسم حسین ابن علی بہت پیاسے تھے، اطفال حسینی بہت پیاسے تھے۔ انیس کہتے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ ہاں عزیزان محترم، اب سے تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا اور لیجئے حسین ابن علی کا چہلم تمام ہو جائے گا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں کہ کچھ شیعہ یا حسین بسد یاس کہتے ہیں، کچھ شیعہ یا حسین بسد یاس کہتے ہیں، ارے کچھ رو کے ہائے حضرت عباس کہتے ہیں۔ لیجئے عزیزان محترم چہلم تمام ہو رہا ہے۔ چہلم میں آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ کیا صرف حسین کا چہلم ہے؟ نہیں، صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، قاسم کا بھی چہلم ہے، یادگار حسن کا بھی چہلم ہے،
جو زندگی میں بھی پامال ہوا، بعد شہادت بھی پامال ہوا۔ ان اونو محمد کا بھی چہلم ہے، ان اونو محمد کا بھی چہلم ہے کہ جن کی ماں نے اونو محمد کا کبھی پرسہ نہ لیا۔ اللہ اکبر۔ 18 برس والے علی اکبر کا بھی چہلم ہے۔ اس شیر زینب کے شیر دل بھائی عباس کا بھی چہلم ہے۔ حسین ابن علی کا شعر جو دریا کے کنارے ہاتھوں کو کٹا کے ترائی پہ سو گیا، عباس کا بھی چہلم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی مجلسوں میں آپ گئے، چاند رات سے لے کے یہ دن آ گیا، کتنی مجلسوں میں گئے، مگر یہ بتائیے کہ کیا دل کو تسلی ہو گئی کہ ہم مظلوم کربلا پر جی بھر کے رو لیے؟ جیے تو اگلے پرس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مشی ہو رہی ہے، سخت ترین، آج سارے قافلے کربلا پہنچ گئے، سخت ترین دھوپ ہے۔ لکھنؤ کے ایک جوان سے میری گفتگو ہوئی، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ جب ہم لوگ مشی کر رہے ہیں تو بار بار یہی یاد آ رہا ہے، ارے مولا حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے سفر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس 2 منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو تاریخ گواہ ہے کہ حسین ابن علی جب مدینے سے حسین ابن علی نے سفر کیا تھا تو عباس بھی تھے، علی اکبر بھی سینہ سپر تھے، قاسم بھی تھے، اونو محمد بھی تھے۔ لیکن لیجئے جب 11ویں محرم آئی تو ایک عجب منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد میر کارواں ہیں اور قافلے کی ترتیب کیا ہے کہ آگے آگے سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں ایک خاردار توق ہے اور چند نیزے ہیں جن پر شہداء کے سر کو بلند کیا گیا ہے۔ کسی نیزے پہ قاسم کا سر، کسی نیزے پہ اون کا سر، کسی نیزے پہ محمد کا سر، کسی نیزے پہ 6 مہینے کے علی اصغر کا سر۔ اللہ اکبر۔ ایک نیزے پہ ایسا سر تھا جو نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں تھا، یہ غیرت دار ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا ہم کو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لیجئے قافلہ چلا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، یہ قافلہ چلا، کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ وہ گھرانہ جس نے زمانے کو حریت کا درس دیا تھا، اس گھرانے کے بچوں کو، اس گھرانے کی بیویوں کو قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ انیس کہتے ہیں کہ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی، جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی، ارے بچوں کو مارے خوف کے حالت عجب ہوئی۔ آفت کا سامنا تھا، نئی واردات تھی، ارے زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی۔ 40 کے رونے والے رو لیں، اس لیے کہ بس کچھ دیر میں 40 سید الشہداء تمام ہو جائے گا۔ آنسوؤں کے نذرانے حاضر ہیں، مجلس میں جناب سیدہ آ چکی ہیں۔ رونے والوں تمہیں رونے کا صلہ دینے کو، ارے فاطمہ آئی ہیں تم سب کو دعا دینے کو۔ لیجئے بس رہائی کا حکم آیا تو جناب زینب نے کہا سید سجاد ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کا پرسہ قبول نہیں کیا ہے، پہلے ایک گھر خالی کرواؤ اور یزید سے کہہ دو کہ شہداء کے سر بھجوا دے۔ لیجئے شہداء کے سروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب فرق قاسم آیا، ایک مرتبہ جناب ام فروہ آگے بڑھی، قاسم کو اپنی آغوش میں لیا۔ علی اصغر کا سر آیا، ایک مرتبہ جناب ام رباب آگے بڑھی۔ اللہ اکبر۔ جب جناب ام رباب نے جناب علی اصغر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا تو جلا ہوا جھولا بھی یاد آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 18 برس کے علی اکبر کا سر آیا، ایک مرتبہ جناب ام لیلہ کو اپنے تمام ارمان یاد آ گئے ہوں گے۔ چکیاں پیس پیس کے علی اکبر کو پالا تھا،
لیجئے تاریخ بتاتی ہے کہ قید خانے میں ایک ایسا سر آیا کہ کسی بیوی میں ہمت نہ تھی، کسی بیوی میں ہمت نہ تھی کہ اس سر کو بڑھ کے اپنی آغوش میں لیتا۔ لیجئے جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، کہا میرے بھائی عباس، ارے تمہارے مرنے کے بعد، ارے میرے تمہارے بازو قلم ہونے کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ دی گئیں، ارے میرے سر سے چادر چھن گئی عباس۔ لیجئے چوتھے امام قید خانے کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے دور سے منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا چچا عباس کے سر کو مجھے دے دیجئے۔ ارے سب بیبیاں یہ سمجھیں کہ سید سجاد نے شام غریبہ سے بہت صبر کیا، اب چچا کے سر سے لپٹ لپٹ کے روئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ارے اللہ اکبر، چچا عباس کے سر کو مولا زین العابدین بڑے احترام سے لے کے آگے بڑھے اور قید خانے کو عبور کرتے ہوئے ارے ایک ننھی سی لہد پائے سر ابو الفضل العباس کو رکھ دیا، کہا سکینہ، ارے چچا کو بہت یاد کرتی تھی سکینہ، لو چچا آ گئے، ہم رہا ہو گئے، مدینے چلو اجرکم اللہ۔ بس میں مجلس کو یہیں تمام کر دیتا، مگر چند دقیقے اور 40 کے مخصوص مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شام سے چلا، بس چند لمحے و مجلس تمام ہے، تو قافلہ ایک ایسے موڑ پہ آ گیا کہ جہاں 2 راستے تھے، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ سید سجاد، ارے پہلے میں مدینے نہ جاؤں گی، پہلے روضہ رسول پہ نہ جاؤں گی، پہلے میں اپنے بھیا حسین سے ملاقات کرنے جاؤں گی، زیارت قبر حسین کے لیے جاؤں گی۔ لیجئے ادھر کیا کیفیت ہے کہ حسین ابن علی کے پہلے زائر، رسول کے بزرگ ترین صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری میدان کربلا میں پہنچے ہوئے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، مگر وہاں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی قبر حسین ہے۔ ایک مرتبہ قبروں کے درمیان آئے اور مولا کی زیارت پڑھنے لگے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک قبر سے آواز آئی، اے چچا جابر آپ کو بھی ہمارا سلام۔ لیجئے حسین ابن علی کو بچپن سے کھلایا ہے نا، ایک مرتبہ اپنی گودی میں اور رسول خدا کی گودی میں دیکھا ہے نا، وہ جو بچپن کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ قبر حسین کے قریب پہنچے اور جابر لپٹ لپٹ کے قبر حسین سے رو رہے۔ لیجئے ایک عجب منظر ہے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ قبر حسین سے آواز آئی، جابر ہماری قبر سے دور ہٹ جاؤ جابر۔ کہا مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر، میری بہن زینب کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جابر گھبرا کے دور ہٹ گئے۔ ہاں یہ کربلا ہے، ارے مولا کے کٹے ہوئے سر نے کیسے دیکھا ہوگا کہ کوفے سے شام بیبیاں کھلے سر جا رہی ہیں۔ بس جیسے ہی جناب زینب کی کربلا میں سواری پہنچی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 40 کا دن ہے، جناب زینب نے دور سے قبر حسین کو دیکھا تو اس کا انتظار نہ کیا کہ محمل سے اترتی، بلکہ خود کو محمل سے گرا لیا اور کسی طرح قبر حسین پہ پہنچی۔ کہا بھیا، ارے زینب پہ کیا کیا گزری بھیا، ارے سر سے چادر چھن گئی بھیا، یہ بازوؤں کے نیل دیکھو بھیا، مگر یہ زینب تم سے بہت شرمندہ ہے، اس لیے کہ وہ امانت جو تم نے زینب کے سپرد کی تھی وہ شام کے زندان میں چھوٹ گئی۔ ارے سکینہ، ارے رباب کا پھول شام کی پتھریلی زمین میں چھپ گیا، زینب بہت شرمندہ ہے،
واہ حسینہ واہ مصیبتا، یا صاحب العصر والزمان، ہندوستان کے عزاداروں کا پرسہ قبول کیجئے، اپنے جد مولا حسین کے 40 کا پرسہ قبول کیجئے، 72 شہدائے کربلا کا پرسہ قبول کیجئے، ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے، ہماری عزاداری کو قبول کیجئے۔ کس نے یہ زندہ میں روئی سکینہ